اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رسول بلغ ما انزلک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، دوستو، مولا کائنات کے عاشقو، آج مولایوں کی سب سے بڑی عید غدیر کی تمام عاشقان اہل بیت کو مبارکباد عرض ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبی کائنات نے سلسلہ نبوت کے تمام ہونے کا اعلان کر کے اپنی مسند پر اپنے نفس، اپنے داماد، اپنے گوشت، اپنے خون، اپنے جسم، شیر خدا علی مرتضیٰ کو بطور ولی، بطور وصی، بطور جانشین نامزد کیا، بطور ولی متعارف کروایا۔ یہ وہ دن ہے۔ تمام مولایوں کی خدمت میں اس عید سعید غدیر کی مبارکباد عرض ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن نبی کائنات نے اپنی ذمہ داریاں ایک ایسے مضبوط شخص کو سونپ کر گئے کہ جو نبی کائنات کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اہلیت و قابلیت رکھتا ہو۔ اس کا فیصلہ اس دن ہوا، 18 ذی الحج۔ عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں نے آیت تلاوت کی سورہ مائدہ کی 67 آیت۔ پروردگار کے روح سکن صرف اور صرف رسول خدا کی طرف ہے۔ رسول خدا کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ کیا فرماتے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، فرماتے ہیں پہنچا دے وہ پیغام جو میں نے تجھ پر نازل کیا، جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب نبی معظم حج کر کے واپس، آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر پہنچ کر جبرائیل امین نازل ہوئے یہ آیہ بلغ لے کر۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا۔ پہنچا دے۔ پھر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر تو نے ایسا پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ یہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اے رسول، وہ پیغام پہنچا دے جس کا جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اگر تو نے نہیں پہنچایا تو گویا تو نے رسالت، تجھے ان لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرون، بے شک اس نعمت، اس حکم کو جھٹلانے والوں کو میں ہدایت نہیں دوں گا۔ یہ ایک تسلی ہو گئی۔ پہلے کہا اگر نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، ڈراؤنی بات ہو گئی۔ پھر تسلی دے رہا ہے، اے حبیب تجھے ان ظالموں سے، ان لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ پروردگار کا لب و لہجہ دیکھیے، اس قدر تاکید، اس قدر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر اے رسول تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تو نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔
اتنا بڑا، اتنی بڑی تنبیہ، اتنی بڑی تاکید، آخر اس پیغام میں کیا ہے؟ یہ وہ پیغام ہے جو رسالت کے ہم وزن ہے۔ آیت سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر نہیں پہنچایا یہ پیغام تو رسالت نہیں پہنچائی، یعنی رسالت کا دار و مدار، ساری رسالت کا دار و مدار اس پیغام پر ہے، اگر یہ نہیں تو وہ نہیں، یعنی رسالت کے ہم وزن۔ اب آئیے دیکھتے ہیں رسالت کیا ہے، غور کیجئے گا۔ رسالت اس 10 ہجری میں آیہ بلغ نازل ہونے سے 23 برس پیچھے چلے جائیں، جب نبی معظم 40 برس کے تھے۔ نبی معظم جب 40 برس کے تھے تو نبی معظم پر اللہ نے پہلی وحی نازل کی، وہ پہلی وحی آغاز رسالت ہے۔ اس کے بعد بتدریج رفتہ رفتہ یہ سفر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، سختیاں جھیلتا رہا، مشکلات جھیلتا رہا، نبی کائنات نے بڑی سختیاں دیکھی۔ رفتہ رفتہ نبی کائنات ہمیں احکام سکھاتے رہے، اخلاق سکھاتا رہا۔ کیا پیغام؟ اخلاق سکھائی، احکامات سکھائے، اصول دین میں توحید سکھائی، نبوت سکھائی، قیامت سکھائی، ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا۔ فروع دین میں ہمیں رسول کائنات نے نماز سکھا دی، خمس کا احکام بتائے، روزہ سکھایا، حج سکھایا، زکوٰۃ کے احکام بتائے، جہاد کے طریقے سکھائے، امر بالمعروف کا طریقہ سکھایا، نہی عن المنکر سکھائی۔ یہ سارے احکامات رسول کائنات نے رسالت کے ان 23 برس کے درمیان، 23 برس کے عرصے میں رسول ہمیں سکھاتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پیغام میں کیا خصوصیت ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو یہ 23 سال کی محنت ضائع ہو جائے؟ 23 سال کی محنت گویا کوئی محنت ہی نہیں، 23 سال کا عرصہ گویا بے معنی ہو گیا۔ آخر اس پیغام میں ہے کیا؟ مگر حقیقت امر یہ ہے، خدا کے پروردگار کے اس لب و لہجہ سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید پروردگار یہ ڈرا رہے ہوں کہ اگر نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، مگر حقیقت امر یہ ہے کہ نبی معظم خدا کی نافرمانی نہ کرتے، ضرور یہ پیغام پہنچاتے، مگر اس لب و لہجے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اس پیغام کی اہمیت سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس پیغام کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام کس قدر اہم ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ آیا یہ پیغام کون سا پیغام ہے؟ کون سا پیغام ہے جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ یہ رسالت کے ہم وزن ہے، اگر نہیں پہنچائی تو رسالت نہیں؟ کیا یہ پیغام توحید و شرک کے مسائل کے متعلق ہے؟ جی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی معظم نے تبلیغ کے ابتدا میں ہی توحید اور شرک کے مسائل سے آگاہ کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے۔ نبی کائنات نے توحید سکھائی، یعنی یہ بات توحید سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو پھر کیا نبوت اور رسالت کے متعلق ہے؟ جی نہیں، نبوت اور رسالت کے متعلق بھی یہ حکم نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت بھی پہلے آ چکی، نبی کہتے رہے میں رسول بنا کے بھیجا گیا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا، میں نبی بنا کے بھیجا گیا، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا، میں آپ کے لیے یہ احکام لایا ہوں، میں آپ کے لیے یہ بات لایا ہوں۔ نبی اکرم بارہا اقرار کرتے رہے میں نبی ہوں، گویا نبی نبوت کا مسئلہ لے کر نہیں آیا۔ اس آیت میں نبوت کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر کیا حج، خمس، جہاد، نماز، زکوٰۃ ان کے احکام کے بارے میں ہے؟ جی نہیں، یہ آیت ان احکام کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ سارے احکام پہلے آ چکے۔ تو کیا پھر منافقوں کے متعلق ہے؟ جی نہیں،
8 ہجری فتح مکہ 8 ہجری میں منافق کمزور ہو چکے، پناہ مانگتے رہے، ڈرتے رہے۔ جب اسلام نافذ ہو گیا، مکمل نافذ ہو گیا جزیرہ نمائے عرب میں، جب مکے میں نبی کائنات آئے تو منافق ٹھٹھرنے لگے، ڈرنے لگے، پناہ مانگنے لگے۔ نبی نے کہا حتیٰ کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو پناہ ہے، آج تم سب آزاد ہو۔ منافقت اتنی کمزور ہو چکی تھی، مخالف اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ 8 ہجری میں یہ آیت آئی ہے 10 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے منافقوں کا بھی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ پیغام کون سا ہے، ایسی کیا بات ہے اس میں کہ جس پر پروردگار اس قدر تنبیہ کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ یہ رسالت نہ پہنچانے کے برابر ہے اگر تو نے یہ نہ پہنچایا۔ عزیزان محترم دوستو، آیت کو مکمل سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شان نزول دیکھا جائے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ آیت، تمام شیعہ تفاسیر لکھتے ہیں، بعض اہل سنت لکھتے ہیں کہ یہ آیت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور غدیر خم کے مقام پر نازل ہوئی۔ اب میں ایک بات عرض کر دوں، ایک مثال دے دوں کہ اگر یہ پیغام نبی نے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کے سارے کام بے معنی ہو گئے، سارے احکام بے معنی ہو گئے۔ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، ایک مثال دے کر نتیجہ دوں گا، پھر دوسری آیت کی طرف چلیں گے۔ ایک دیوار ہے، دیوار ہمیں کھڑی کرنی ہے، ہمیں ایک دیوار کھڑی کرنی ہے۔ کیسے کھڑی ہوگی؟ اینٹیں منگوائیں گے، اینٹیں رکھیں گے، ایک اینٹ رکھ دی، اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھ دی، اس کے اوپر تیسری اینٹ رکھ دی، اینٹ کے اوپر اینٹ ہم رکھتے جا رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی مجھے کہے گا بھائی صاحب یہ دیوار اس قدر کمزور بنائی گئی ہے، میں اس کو ایک مکہ ماروں گا دیوار گر جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے سیمنٹ، اینٹوں کے درمیان وہ سیمنٹ نہیں ڈالا، اینٹوں کے درمیان وہ مال نہیں ڈالا جو اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے، جو اس کی حفاظت کرے، جو اینٹوں کو آپس میں ملا کر رکھے۔ لہذا دیوار تو بن گئی مگر ایک مکے سے، ایک جھٹکے سے گر جائے گی۔ یہی مثال ہے کہ 23 سال کے درمیان، 23 سال کے عرصے میں نبی جو احکام بتاتے گئے، جو احکام بتاتے رہے، یہ اینٹوں کی مثال ہے۔ اینٹیں کھڑی ہوتی گئیں مگر آخر میں نبی نے اینٹوں کے درمیان میں ولائے علی کو ڈال دیا، ولائے علی کی روح ڈال دی۔ اب اینٹیں مضبوط ہو گئیں، اب دیوار کو جتنا ہلاؤ گے یہ دیوار نہیں گرے گی۔ اگر ولایت علی نکال دو، اگر اینٹوں کے درمیان سے سیمنٹ نکال دو، جیسے بغیر سیمنٹ کے دیوار گر جاتی ہے تو بغیر ولایت علی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں، احکام ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ تبھی تو فرمان ہے کہ اگر حب علی نہیں تو تم لاکھ سجدے کرو، پیشانی رگڑ دو۔ اگر حب علی نہیں تم صفا و مروہ کے درمیان کتنی بھی صحیح کر لو، اگر حب علی نہیں تو تم روزے رکھ رکھ کر خود کو ہڈی بنا لو، مگر تیری عبادتیں قبول نہیں ہیں اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو نبی کو پہنچانا ہے۔ اچھا، جبرائیل یہ آیت لے کر آئے، نبی نے یہ آیت سنی، غدیر خم کے مقام پر نبی کھڑے ہو گئے، جو آگے چلے گئے اس کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے اس کو آگے بلوایا، اصحاب کا مجمع اکٹھا کیا۔ نبی نے طویل ترین خطبہ غدیر ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ میں بعد میں تھوڑا ڈسکس کروں گا، اس سے پہلے میں ایک اور آیت کوٹ کر لوں۔ ان تمام واقعے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی 3 آیت، الیوم یاس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں الیوم، وہ دن، یأس الذین کفروا من دینکم، اس دن کافر دین سے مایوس ہو گئے۔ اے رسول، اب تم ان سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن میں نے دین کو کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تم پر نعمتیں تمام کر دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت میں 4 خصوصیات ہیں۔ کافر مایوس ہو گئے، 1، دین مکمل ہو گیا، 2، نعمتیں تمام ہو گئیں، 3، اللہ نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، 4۔ یہ 4 خصوصیات ہیں اس دن میں، یعنی وہ خاص دن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ خاص دن نظر نہیں آ رہا کہ اس آیت میں وہ خاص دن کون سا ہے۔ مختلف آرائے ہیں، مختلف اندازے مفسرین نے لگائے، مختلف تفاسیریں لکھیں۔ اب میں بتاتا ہوں کون سی تفاسیریں ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ دن ہے۔ اب میں دن بتاتا جاؤں گا اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ آیا اس دن میں یہ 4 خصوصیات موجود ہیں یا نہیں۔ پہلا دن، کوئی کہتا ہے یہ وہ دن ہے جب حلال و حرام گوشت کے احکام نازل ہوئے۔ ارے بھائی، کیا حلال و حرام گوشت کے احکام نازل ہونے پر کافر مایوس ہو گئے؟ کیا حلال و حرام گوشت کے احکام نازل ہونے پر دین مکمل ہو گیا؟ کیا حلال و حرام احکام کے نازل ہونے پر دین تمام ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں؟ کیا حلال و حرام گوشت کے احکام نازل ہونے پر اللہ نے دین کو، اسلام کو ایز اے دین پسند کر لیا؟ ذہن قبول نہیں کر رہا، ایسا ہے بھی نہیں۔ دوسرا دن، بعض کہتے ہیں یہ یوم عرفہ کا دن ہے، 10 ہجری یوم عرفہ۔ عزیزان محترم، کیا 10 ہجری کے یوم عرفہ میں کوئی خاص بات ہوئی، کوئی خاص واقعہ ہوا، کوئی خاص معرکہ پیش آیا، یا 10 ہجری کے عرفہ کا حج کوئی الگ طریقے سے کیا گیا، یا 10 ہجری کے عرفہ، یوم عرفہ 9، 8، 7، 6 ہجری سے مختلف ہے، یا کوئی خاص بات ہو اس میں؟ 10 ہجری کا یوم عرفہ ویسا ہی ہے جو 8، 9، 7 ہجری کا یوم عرفہ ہے۔ پھر اس دن میں یہ کیا اللہ نے دین مکمل کر دیا؟ کیوں دین مکمل کر لیا؟ کافر کیسے مایوس ہو گئے؟ حالانکہ یوم عرفہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا، حج پہلے بھی ہو رہا تھا، یہ یوم عرفہ پہلے بھی آ رہا تھا، تو کیا پہلے دین مکمل نہیں ہوا جو اس بار ہو گیا؟ پہلے کافر مایوس نہیں ہوئے جو اس بار ہو گئے؟ یہ دن بھی کیا یہ اللہ کے انصاف کے خلاف نہیں کہ کیا یہ اللہ کے انصاف کے خلاف نہیں کہ جو واقعہ 8 ہجری میں ہوا اس کی آیت اللہ 10 ہجری میں نازل کر رہا ہے؟ 2 سال کا گیپ ہے، 2 سال کا فرق ہے۔ میل نہیں کھاتی، سمجھ نہیں آتا۔ کیا فتح مکہ کے دن دین مکمل ہو گیا؟ اس کے بعد 2 سال اور بھی ہیں، بہت سارے احکام ہیں۔ کیا فتح مکہ کے دن اللہ نے نعمتیں تمام کر دیں؟ جی نہیں۔ اس کے بعد کچھ کہتے ہیں روز بعثت۔ روز بعثت، وہ دن روز بعثت ہے۔ میرے دوستو، روز بعثت نبی کی ابتدائی دن ہے، رسالت کے ابتدائی دن ہے، جب نبی کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ کیا وہ 23 سال کا فرق ہے؟ تو یہ بات میل نہیں کھاتی۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ اب 5واں امکان یہ ہے، 5واں احتمال یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے
تمام شیعہ مفسرین نے لکھا، بعد اہل سنت نے بھی لکھا، اہل سنت علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن نبی کائنات نے حاجیوں کو بلا کر جو آگے چلے گئے تھے وہ پیچھے منگوا کر، جو پیچھے تھے اس کو آگے بلا کر، ایک لاکھ سوا لاکھ حاجیوں کا مجمع اکٹھا کر کے اونٹ کے پالان کا ممبر بنا کر اس پر کھڑے ہو کر علی مولا کو ساتھ کھڑا کر کے طویل ترین خطبہ غدیر ارشاد فرمایا۔ تپتی ہوئی گرمی تھی، تپتی ہوئی ریت تھی، اس گرمی کے عالم میں نبی طویل ترین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آخر میں نبی فرما رہے ہیں، کیا میں آپ کی جانوں پر حکمرانی نہیں رکھتا، کہ میں آپ کی جانوں پر سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا کالو بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی نے کہا تو پھر سن لیں۔ علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کی جان پر میرا اختیار ہے، اس کا علی مولا ہے، اس کی جان پر علی حاکم ہے، علی کا اختیار ہے۔ نبی نے اس اعلان کے بعد دستے دعا بلند کی، کہا پروردگار تو دوست رکھ ان کو جو علی کو دوست رکھے، دشمن رکھ ان کو جو علی کو دشمن رکھے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ پھر نبی نے کہا سلموا علی علی امیر المومنین، علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ سب سے پہلے جس نے سلام کیا اس نے کہا بخن بخن یا علی صرت مولائی و مولا کل مومنین والمومنات، یا علی مبارک ہو، آج آپ میرے تمام مومنین و مومنات کے مولا بن گئے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، مولا علی کو پہلے مبارکباد دینے والے۔ یوں یہ سلسلہ بیعت کا سلسلہ، مبارکباد کا سلسلہ 3 دن جاری رہا۔ اب اس دن میں یہ چاروں خصوصیات جو اللہ نے آیت میں بتائیں کہ دیکھتے ہیں موجود ہیں یا نہیں۔ اس دن پہ کافر مایوس ہو گئے، واقعی مایوس ہوئے یا نہیں؟ اب میں ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد دین اسلام ختم ہو جائے گا، دین اسلام کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ جس طرح بادشاہ مرنے کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، اگر ان کا وارث نہیں ہوتا ان کو تخت و تاج لٹ جاتا ہے، اسی طرح محمد بھی چلے جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، ہمارے خداؤں کی مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے ان کو یہ امید تھی کہ نبی محمد چلے جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، ہم سکھ کے سانس لیں گے۔ مگر غدیر کے دن نبی نے جانشین بنایا، مگر اس کو بنایا جو خود نبی جیسا ہے، اس کو بنایا جو علم میں افضل ہے، شجاعت میں افضل ہے، سخاوت میں افضل ہے، ہر بات میں افضل ہے، ہر شعبے میں ترقی یافتہ ہے۔ نبی نے کہا علی میرا گوشت ہے، علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا خون ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس قدر فضیلتوں کا حامل علی کو نبی نے جانشین بنا کر کافر کو مایوس کر دیا کہ اس دفعہ دین میرے ہاتھ میں ہے، آج دین میرے ہاتھ میں ہے، کل میں علی کے ہاتھ میں دوں گا، میں اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری علی کو سونپ رہا ہوں، لہذا اس کی پیروی کیجیے گا۔ کافر مایوس ہو گئے؟ ہاں ہو گئے۔ دین مکمل ہو گیا۔ یہ نبی کے آخری دن تھے، اس کے بعد نبی غالباً 80 یا 90 دن زندہ رہے، اس دنیا میں رہے۔ تو یہ نبی کی آخری حج، آخری احکام، نبوت ختم، آخری نبی ہے، سلسلہ نبوت ختم، سلسلہ امامت شروع، دین کے احکام ختم ہو گئے، یعنی اس کے بعد اب کوئی احکام نہیں آئے گا، اب جو ہوگا حفاظت ہوگی، اب دین کی حفاظت ہوگی، دین مکمل ہو گیا۔ تیسری بات، اللہ نے رسول پر نعمتیں تمام کر دی، علی کی ولایت کا اعلان کر کے نعمتیں تمام ہو گئی۔ اب رسول اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں۔
اس کے بعد چوتھی بات، نبی کائنات نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان جب کیا تو اللہ نے کہا میں نے اس دین کو، اس اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے، اب مجھے یہ دین پسند ہے جس کا رکھوالا علی ہے، جس کا محافظ علی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے غدیر، یہ ہے مولا کائنات۔ اب ایک اور بات عرض کر کے میں تقریر کو تمام کروں۔ اس زمانے میں پیغام پہنچانے کے لیے ٹیلی ویژن نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، میسیج سروس نہیں تھی، کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں تھا، نیوز پیپر نہیں تھا، مگر یہ پیغام کیسے پہنچا؟ نبی نے حاجیوں کو روکا، پیچھے جو حاجی آئے ان کو جلدی بلایا، 1.25 لاکھ کا مجمع لگا ہوا ہے، 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ صحابی ہیں، کیونکہ ڈیفینیشن کے مطابق، صحابی کی ڈیفینیشن کے مطابق جو نبی کے ساتھ رہے وہ صحابی ہے، بقول ان کے جو نبی کے ساتھ رہے وہ صحابی ہے، یہ مسلمانوں کی اجماع ہے اس ڈیفینیشن۔ تو سارے لوٹ کر گھر جاتے ہیں تو اپنے حاجی جب لوٹ کر گھر جاتے ہیں تو اپنے حج کا، اپنے سفر کا سارا احوال، ساری تفصیل لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ ان کے گھر پر جوک در جوک مبارکباد دینے آتے ہیں اور احوال بھی پوچھتے ہیں، تفصیل بھی پوچھتے ہیں، حاجی صاحب کیا ہوا، کیسے حج ہوا، کیا گزرا، آپ نے کیا کیا دیکھا، حاجی صاحب سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ اس بار کچھ ایسا ہو گیا کہ نبی نے 3 دن ان کو روکے رکھا، 3 دن کی تاخیر کے نبی نے 3 دن ان کو روکے رکھا۔ 3 دن کی تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ سب نے کہا ہوگا کہ ہم غدیر کے خم کے میدان میں تھے، غدیر خم کے میدان میں تھے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نبی نے علی کو جانشین بنایا، نبی نے کہا میں مولا ہوں جس کا، علی اس کا مولا ہے، نبی نے کہا میں جس کا سرپرست ہوں، علی اس کا سرپرست ہے۔ گویا یہ پیغام پہنچتا گیا، لاکھ صحابی تھے، لاکھ گھر میں تو یہ بات گئی ہوگی، 1.25 لاکھ صحابی تھے، 1.25 لاکھ گھروں میں یہ بات تو گئی ہوگی، ہر ایک گھر میں 5 مہمان، ہر ایک گھر میں 5 سے 10 مہمان تو آئے ہوں گے، 10 15 20 مہمان تو آئیں گے، سب کو یہ معلوم ہوا ہوگا۔ یعنی یہ پیغام رکا نہیں، لوگوں نے بتایا، ہم اس لیے رک گئے کہ نبی نے علی کو جانشین بنایا، نبی نے علی کو ہمارا مولا بنایا۔ جس کو یہ بات پسند نہیں بھی ہوگی، جو علی کو مولا قبول نہ بھی کرنا چاہیں گے، تو یہ بات ضرور بتائی ہوگی کہ خواہ مخواہ نبی نے اس غیر ضروری بات کے لیے خواہ مخواہ نبی نے ہمیں روکے رکھا، کوئی بات بھی نہیں تھی، اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ جو بھی ہو، بات تو پہنچ گئی نا، راوی تو بن گیا نا، چاہے اس کو پسند ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ یہ حدیث غدیر ایسی متواتر ہے کہ تقریباً ہر صحابی نے تو کہا ہوگا، ہر صحابی نے تو نقل کیا ہوگا، یعنی کہ اس حدیث سے کوئی انکار نہیں، مگر اختلاف ہے تو ان کو مولا کی معنی میں اختلاف ہے۔ حالانکہ نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس سے پہلے نبی نے کہا میں آپ کی جانوں پر حق رکھتا ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کے اس جملے کی وجہ سے اب جو مولا کہنے والے ہیں اس کی معنی ہے حق رکھنے والا، اس کی معنی ہے حاکم، اس کی معنی ہے پیشوا۔ اس کے علاوہ حارث بن نعمان فہری، جس کو یہ بات پسند نہیں آئی، نبی کو کہا کہ اگر یہ ایسا ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے، اگر علی مولا ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ تو اس پر عذاب نازل ہوا، اس پر پتھر گرا۔ اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ وہ جس مولا کی معنی لے رہا ہے وہ مولا آقا ہے۔ آخر میں پھر بھی عید غدیر کی تمام مولایوں کی خدمت میں مبارکباد عرض ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.